الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ میں نے پڑھا اور آپ سے شیئر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اس میں جو مختلف جوہری پہلو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بہشتی نے آواز لگائی۔ بہشتی کہتے ہیں وہ ماش کی جو پانی پلاتے ہیں مشکوں میں بھر کر، کہ اے اللہ جو مجھ سے پانی پی لے تو اس کی بخشش کر دے۔ اب فوراً حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے اور نفلی روزے کے باوجود آپ نے اس سے پانی پیا۔ جب پانی پی لیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی دعا پر پانی پیا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک شخص کے خواب میں وہ آئے تو اس شخص نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بہشتی سے پانی پینے کی وجہ سے بخش دیا۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے اس کو سمجھنے کے ضمن میں آپ کو پہلے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شعوری تربیت اور لاشعوری تربیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی استاد، پروفیسر، ٹیچر تربیت کرتا ہے تو کیا فرق ہے، اور جب کوئی صوفی، اللہ والا، ولی اللہ، درویش کسی کی تربیت کرتا ہے تو کیا فرق ہے۔ اب اس واقعے کا جو پہلا جوہری پہلو ہے وہ اصل میں اسی تربیت کا پیش خیمہ ہے۔ جو شعوری تربیت والا ہے اور جو لاشعوری تربیت والا ہے اس میں فرق ہے۔ لاشعوری تربیت والا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ انتہائی آرام سے، پیار سے زندگی گزار کے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جو شعوری تربیت والا ہوتا ہے نا وہ اس کا سفر بڑا لمبا اور کٹھن ہوتا ہے، بہت دشوار ہوتا ہے، پرخار ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قدم قدم اس کا جو ہے وہ سوچ سوچ کے اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، کوئی بہت بڑا جو کوئی خطیب ہے وہ اس سے کوئی اسلامی واقعہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تبدیلی کب آتی ہے؟ تبدیلی تب آتی ہے جب کوئی شعوری تربیت یافتہ آپ کی تربیت کا ذمہ لے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ جب اس بہشتی نے آواز لگائی بازار میں، تو بازار تو بھرا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے، لیکن حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ فوراً انہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا اور پانی پی لیا۔ اور آپ کو جب وہ خواب میں پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے اس بہشتی کی سے پانی پینے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اصل میں آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا نے، کیونکہ جب اس نے آواز لگائی نا کہ اے اللہ جو مجھ سے پانی پی لے تو اس کو بخش دے، اب حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ بھی تربیت یافتہ تھے اور وہ جو بہشتی تھا وہ بھی تربیت یافتہ تھا۔ آپ نے فوراً اس کی بات پہ لبیک کہا اور پانی پیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جو اس کی دعا تھی، وہ دعا اصل میں وہ تعلق تھا اللہ کے ساتھ اس کا، جس کو پک کیا حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ نے۔
لوگ اور بھی تھے. جس دل کے ساتھ، جس لہجے کے ساتھ، جس درد کے ساتھ اس نے پکارا کہ اللہ تو اس کی بخشش کر دے جو مجھ سے پانی پی لے. تو یہ اصل میں وہ پیغام تھا، میسج تھا، جسے فوراً حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ نے پک کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ جو شخص شعوری زندگی گزارنے والا ہے، نہ کہ لا شعوری زندگی. کیونکہ شعوری زندگی گزارنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ایک نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے. اور جو لاشعوری زندگی گزارنے والا تھا اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، وہ بس گزر رہی ہوتی ہے، زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے اور گزر رہا ہوتا ہے. اب حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ بھی شعوری زندگی گزارنے والے تھے، اور وہ جو بہشتی تھا وہ بھی شعوری زندگی گزارنے والے تھا. تو اس نے بازار میں آ کے آواز دی، تو اس کی آواز پہ لبیک کہنے والا بھی شعوری زندگی گزارنے والا تھا، نہ کہ لاشعوری زندگی گزارنے والا. اصل میں آپ نے کہا کہ اس کی دعا کی وجہ سے میری مغفرت کر دی گئی. یعنی اس دعا سے مراد کہ اس کا وہ تعلق جو تھا اللہ کے ساتھ، اس تعلق کی بنا پر میری سفارش ہوئی اور اللہ نے میری بخشش کر دی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس بہشتی کی طرح آپ کا بھی تعلق جڑے، تو آپ آج سے، ابھی سے لاشعوری زندگی کو ترک کر دیں اور شعوری زندگی میں داخل ہو جائیں. آپ یقین جانیں کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو ایک گھر دیا ہوا ہے، خوبصورت بچے دیے ہوئے ہیں، ایک بہترین سواری سے نوازا ہوا ہے، جب آپ ان نعمتوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو ایک شعوری زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ شعوری زندگی گزار رہے ہیں تو آپ فوراً اس زندگی کا جو عطا کرنے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا سی مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شعوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ لا شعوری زندگی. تو ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے جو پیغام ہے وہ شعوری زندگی ہے، نہ کہ لا شعوری زندگی. زندگی اگر نعمت ہے، زندگی اگر ایک رحمت ہے، زندگی اگر ایک برکت کا نام ہے، ایک آسانی کا نام ہے، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ زندگی دینے والا جو ہے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ آپ اس سے متعارف ہو، آپ اس کا شعور حاصل کریں. جب آپ اس کا شعور حاصل کر لیں گے تو آپ شعوری زندگی میں داخل ہو جائیں گے. پھر آپ کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود صاحب تربیت بن جائیں گے. یہ ایک فرق ہے ایک عام آدمی اور ایک صوفی میں، ایک ٹیچر، ایک پروفیسر اور ایک صوفی میں، کہ ہمیں ہمارے جو استاد کرام ہیں وہ، اور ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ والدین، وہ ہماری تربیت تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ لاشعوری طور پہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، شعوری طور پہ نہیں. شعوری طور پہ تربیت کے لیے ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے صوفی کہا جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شعوری زندگی گزارنے کی توفیق دے. کم از کم آپ کو پتہ تو چلے کہ یہ زندگی جسے آپ نعمت کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں، تو اسے ادا کرنے والا بھی تو کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام شرف عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہماری زندگی کو جو ہے شعوری زندگی بنائے، نہ کہ لاشعوری. شکریہ. آمین.